جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے اونٹ دیے، بہت ساری بکریاں دیں، بہت ساری گائیں دیں، اور ساتھ کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیں اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا نا، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ خون ریزیاں کریں کہ زمین میں اگر تو بنائے گا تو۔ فرمایا جاؤ جا کے میرے ابراہیم کا امتحان کر لو۔ فرشتہ آ گیا اور آ کے اس نے کیا کیا، وہ بیٹھ گیا، بڑی بڑی فصل تھی اس کے بیچ، اور بیٹھ کے اس نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، وہ ذکر کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مچلتے دوڑ، ادھر دیکھو میری طرف، بندہ خود کتنا بھی ذاکر کیوں نہ ہو، کبھی کبھی کسی کے منہ سے یار کا ذکر بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ میں نے ایک محفل میں حاضر تھا تو نعت خواں نعت پڑھ رہا تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، سگ کا معنی کتا، اگر تیرا نہ ہوتا تو دنیا کا کتا ہوتا، میں بھی کہیں مال کما رہا ہوتا، میں بھی کہیں چکر میں پڑا ہوتا دو کے تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو کوئی سگے دنیا ہوتا۔ تو میری طرح کے کئی لوگ تھے جو کچھ نہیں ہیں اور اس کے نام پر بڑا کچھ ہے، تو وہ دل تھوڑا لگ سا گیا، کیفیت بن گئی، کوئی آنسو درد بن کے ٹپکنے لگے۔ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا یار آج بڑا مزہ آیا نعت، وہ مینوں کہنے لگے نعت خواں نے 40,000 لے آ جے۔ میں نے کہا تو جھٹ کو کھلو جانا سی، پہلے دیندے ہو پھر شکوے کر دے ہو۔ اور میں نے کہا ذرا ٹھہر جا، ٹھہر کے بتا، تھوڑا مزہ تو لے لینے دے، کبھی کبھی کسی کے منہ سے سننا اچھا بڑا لگتا ہے۔ کہنے لگا جی نہیں یہ ہوتا ہی نہیں، جتنی دیر پہلو کرائیے نا۔ میں پھر دیکھے نا کبھی کبھی ذوق عروج پہ ہوتا ہے، میں نے اسے کہا بات سن میری، میں بھی خلاف ہوں یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو دیتے ہیں، بڑا غلط کرتے ہیں، لیکن آج جتنا اس نے مزہ دیا ہے نا 40,000 تھوڑا ہے۔ آج میرے جیسے لوگوں کو جہاں یہ لے گیا ہے نا، یہ کبھی 1.40 بھی لے تو یہ تھوڑا ہے، اس لیے کہ نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو۔ اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے جا رہے، کہاں؟ وہ کوئی میرے رب کی یاد کر رہا ہے، کوئی اس کی پاکیزگی، تسبیح، تحلیل، تکبیر بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے خلیل کھڑے ہو گئے، فرشتہ تھا انسانی شکل میں، چپ کر گیا، فرمایا یار ایک دفعہ پھر نہیں ذکر کرتا میرے رب کا؟ کہنے لگا پہلے مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کہتے ہیں تو جتنے آپ کے پاس بکریاں ساری لے لوں گا۔ فرمایا بس جا تیری ہوئی تو مجھے میرے رب کا ذکر سنا، یہ ذرا تجارتیں دیکھو، سودے دیکھو، تیری ساری ہوئی۔ اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا، چپ کر گیا، فرمایا دوبارہ ذکر کرنا میرے رب کا۔ کہنے لگا وہ ہو گیا، پہلے پیسے پورے ہو گئے آپ کے۔ فرمایا اب؟ کہنے لگا جتنی گائیں بھینسیں آپ کے پاس ہیں ساری لوں گا۔ فرمایا تیری ہوئی۔ اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا، پھر چپ کر گیا، فرمایا اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا صرف اونٹ بچے ہیں، سارے دے دو، اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں۔ فرمایا تیرے ہوئے سارے، میرے رب کا ذکر سنا۔ وہ پھر چپ کر گیا، آپ نے فرمایا اور ذکر کر، یہ دیکھو تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اب کیا دو گے؟ فرمانے لگے یہ بکریاں چرانے کے لیے کوئی شخص بھی تو چاہیے نا، یہ اونٹ بھیڑ گائیں بھینسیں چرانے کے لیے کوئی چاہیے نا، مجھے رکھ لینا، تنخواہ نہیں لوں گا تو اللہ کا ذکر سناتے رہنا، میں تیری ڈیوٹی کرتا رہوں گا۔ نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا۔ تو وہ فرشتہ اوہو تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم کبھی دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ وہ فرشتہ تھا، فرشتوں کے آنسو نہیں آیا کرتے، فرشتوں میں وہ درد نہیں ہوتا، وہ معصوم مخلوق ہے اللہ کی۔ فرشتہ کھڑے ہو کے کہنے لگا مالک میں گواہی دیتا ہوں یہ شخص اس قابل ہے کہ اسے اللہ کا خلیل بنایا جائے۔